بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 27۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ آیت کا ترجمہ: تو رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ آیت کی تفسیر: تولج اللیل، شب و روز کے یکے بعد دیگرے آنے اور جانے میں اس بات کی ایک بین دلیل موجود ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کے پیچھے ایک ذی شعور ذات ہے جس نے نہ رات کی تاریکی کو برقرار رکھا ہے اور نہ دن کی روشنی کو ہمیشہ جاری رکھا ہے، بلکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو دوسرے میں داخل کیا، جس سے اس زمین پر زندگی مکمل اور ممکن ہوئی۔ اگر رات دن کا تبادلہ نہ ہوتا تو کرۂ زمین پر حیات ممکن نہ تھی۔ سورہ نور میں ارشاد ہوا: یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ شب و روز کو بدلتا رہتا ہے، جس میں صاحبان بصیرت کے لیے یقیناً عبرت ہے۔ سورہ یاسین میں ارشاد ہوا: وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار۔ رات بھی ان کے لیے ایک نشانی ہے جس سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ اس آیت کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرنے سے مراد مختلف موسموں میں رات کو گھٹا کر دن میں داخل کیا جاتا ہے، اور کبھی دن کو گھٹا کر رات میں داخل کیا جاتا ہے۔ اس طرح دن اور رات میں سے کچھ حصے کا تبادل ہوتا ہے اور مختلف موسم وجود میں آتے ہیں۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ، دن اور رات کی آمد و رفت کا حیات کے ساتھ ایک گہرا ربط ہے۔ چنانچہ اس کے بعد فرمایا کہ وہ بے جان چیزوں سے جاندار پیدا کرتا ہے، جبکہ سائنسی نقطۂ نظر سے بے جان مادے سے جاندار شے پیدا نہیں ہو سکتی۔ حیات کا منبع حیات ہی بن سکتی ہے، لہٰذا خدا ہی وہ ذات ہے جو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے۔ اس آیت کی ایک اور تفسیر بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس میں حیات سے مراد معنوی زندگی لی گئی ہے، یعنی ایمان اور علم، نیز موت سے مراد بھی معنوی موت لی گئی ہے، یعنی کفر اور جہل۔ اسی بنا پر اس کی تفسیر یوں ہوگی کہ اللہ نے بے جان یعنی کافر اور جاہل سے جاندار یعنی مومن اور عالم پیدا کیے، اسی طرح جاندار یعنی مومن اور عالم سے بے جان یعنی کافر اور جہل کو پیدا کیا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ رزق کی تعریف یہ ہے کہ رزق اس عطیہ کو کہتے ہیں جو ضرورت اور احتیاج کو پورا کرے، خواہ وہ مال و دولت ہو
یا علم و حکمت ہو یا جاہ و سلطنت ہو۔ بذات خود رازق صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ چنانچہ سورہ فاطر میں ارشاد ہوا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے؟ سورہ منافقون میں ارشاد ہوا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور جو رزق ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ آیت کا اگلا جز بغیر حساب۔ بغیر حساب کے بارے میں بعض فرماتے ہیں کہ بغیر حساب کا مطلب بغیر عوض استحقاق رزق عطا کرنا ہے۔ کافر، منکر، مجرم کو بھی رزق دینا ہے، نہ اس کے عوض میں وہ شکر بجا لاتے ہیں نہ وہ اس کے مستحق ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو بے حساب رزق دیا جا رہا ہے۔ بعض اہل تحقیق کے نزدیک بغیر حساب سے یہ معنی مراد لینا درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں منتشاؤ کی قید لگی ہوئی ہے، جس کو تو چاہے بغیر حساب رزق دیتا ہے، نہ سب کو، جبکہ بغیر عوض اور استحقاق جو رزق دیتا ہے وہ سب کو دیتا ہے، بلکہ ان کے نزدیک بغیر حساب کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بعض کو اس کے عمل اور سعی کے مطابق رزق دیتا ہے، مگر بعض کو اس کے عمل اور سعی کے مطابق محدود نہیں بلکہ بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ آیت میں بیان ہونے والا اہم نقطہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ انسان کی حقیقی زندگی علم اور ایمان سے عبارت ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں علم اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عظیمہ عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔